ریاست کے اداروں کو ہم بتا رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال سن 48 سے لے کر آج تک طاقت کا استعمال نے بلوچستان کو یا ریاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ علی مدد جاتک نے کہا نا کہ میں آپ پہلے روکیں گے، پہلے بجٹ میں جب ماؤں کو مار رہے ہو، بہنوں کو مار رہے ہو تو میں تمہارے بجٹ پہ لانا تو تمہاری بجٹوں پہ۔ مجھ پر اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، مجھے بوتل کے ذریعے حملہ کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ آپ نے سریاب کی ماں کی کیوں بات کی۔ پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر، بوتل مجھ پہ مارا اسمبلی کے وزیر صاحب کے گنڈے نے۔ جب سیاسی سرگرمی آپ کرنے نہیں دیں گے، سیاسی جلسے نہیں کرنے دیں گے، سیاسی حق ان سے چھین لیں گے، آپ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ لوگ طاقت چلے جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے سے رہے، آپ ماؤں بہنوں کو مار سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں اسمبلی کے اندر بھی اس پر مزاحمت کروں گا اور کل اپنی بات بھی کروں گا، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھوں گا، پھر ان کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں اپوزیشن کیا ہوتا ہے۔ ہم لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں، کل بھی نکالے تھے، کل بھی پھر انشاءاللہ نکالیں گے، پھر حکومت کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے، یہ کرسی کی خاطر، MP کی خاطر، یا کس نے آئی ہوئے کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر اب چوکی تک پورے آئی ہوئے بند ہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کوئٹہ پورا سیل ہے، پورا بلوچستان بند ہے، کس نے کیا یہ؟ گوادر کی جو صورتحال ہے یا پورے بلوچستان کی آج صورتحال بنائی گئی ہے، اسی حوالے سے اپنا موقف بھی بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بار بار ہم سیاسی کارکنان، سیاسی جماعتیں بار بار یہ حکومت کو یا حکومتی اداروں کو یا ریاست کے اداروں کو ہم بتا رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال سن 48 سے لے کر آج تک طاقت کا استعمال نے بلوچستان کو یا ریاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ طاقت کے استعمال کی وجہ سے ریاست کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، اس سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ طاقت کے استعمال آج دنیا میں ناکام ترین پالیسی ہے، جس سے طاقت کے ذریعے کسی کو آپ کچھ لیں، طاقت کے ذریعے کسی تحریک کو ناکام بنائیں، یا طاقت کے ذریعے کسی کو اپنا ہمنوا بنا دیں، یہ آج کی دنیا میں، اس ترقی یافتہ دنیا میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے اسمبلی فلور میں بھی بات کی، اسمبلی سے باہر بھی بات کی، سرکاری جو ہمیں بلایا گیا تھا جہاں جہاں مشاورت کے لیے وہاں بھی بات کی، اور ان کو یہ بتایا کہ اس پہ ہمیں پالیسی اپنی تبدیل کرنی چاہیے، ریاست کو یا حکومت کو۔ پاکستان کے آئین کے مطابق جلسہ کرنا، سیاسی سرگرمی کرنا ہر فرد کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے کوئی اجتماع کرے، سیاسی جلسہ کرے، اس کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، اسے ہزار اختلاف رکھے، ہزار میں اور آپ یا حکومت والا کوئی بھی اس سے ہزار اختلاف رکھے، لیکن اگر وہ پرامن ہے، وہ آئین و قانون کے دائرے میں اپنی بات کرتا ہے اور ایک سیاسی جلسہ کرتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس کو آئین و قانون اجازت دیتا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پابندی لگا دیں کہ آپ جلسہ نہ کریں، آپ جلوس نہ کریں۔ ہم سیاسی کارکن ہیں تو ہم ہر صورت اس کی ہم مذمت کریں گے، کسی کو آپ سیاسی سرگرمی کرنے نہ دیں، یا کسی کو سیاسی جلسہ کرنا نہ دیں، کسی کو آپ گیدرنگ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یا آج جو 28 جولائی کو ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے کال تھی گوادر میں لاپتہ افراد اور دوسرے بلوچستان کے ایشو پر، یہ ہماری پارٹی نہیں ہے، یہ ہماری تحریک نہیں ہے، ہم ان سے منسلک لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم اس بنیاد پر اس کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جلسہ کرنے جا رہی تھی، ایک سیاسی گیدرنگ کرنے گوادر میں جا رہی تھی، اور وہ میرا حلقہ ہے گوادر، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھی وہ مصروف ہے کیونکہ مہمان نوازی سیاسی جلسہ ہے، سیاسی سرگرمی ہے، لیکن روڈوں کو بند کرنا، نیٹ ورک بند کرنا، موبائل نیٹ ورک بند کرنا، سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا کہ ہم سیاسی سرگرمی اجازت نہیں دیں گے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت بلوچستان میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے آپ سیاسی آزادی کو سلب کریں، اور کسی کو سیاسی جلسہ کرنا نہ دیں، کسی کو سیاسی سرگرمی کرنے نہ دیں، موبائل نیٹ ورک بند کر دیں۔ آپ روڈ پہلی دفعہ روڈ جو ہے گورنمنٹ نے بند کیے ہیں، پورا بلوچستان جام ہے،
پورا بلوچستان کو آج جام، کوئٹہ سے لے کر گوادر آب چوکی تک پورے ہائی ویز بند ہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا حکومتیں ایسی ہوتی ہیں؟ ایسے تو گھر نہیں چلتے، ایسی حکومت چلایا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی اگر قانون ہاتھ میں لے، کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرے، کوئی وائلنس کرے، کوئی توڑ پھوڑ کرے، کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا رٹ قائم کریں، آپ کا حق ہے کہ آپ تشدد کرنے والے طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طاقت کی بنیاد پر بلوچستان کو زہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طاقت کی بنیاد پر ہمارے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسمبلی کے اندر بھی مزاحمت کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی۔ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے فیصلے آج ہو رہے ہیں بلوچستان کو روڈ بند کرنے کے، یعنی موبائل نیٹ ورک بند کرنے کے، سوشل میڈیا بند کرنے کے، سیاسی طریقے، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ صوبائی کابینہ والے کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی والے کرتے ہیں۔ کون یہ فیصلے کرتے ہیں؟ منتخب لوگ ہمیں کون کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہاں کے ووٹ تو ہم نے لیا ہے۔ اگر کوئی فارم 45 سے آیا ہو، فارم 47 سے آیا ہو، یا فارم 48 سے آیا ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عوامی نمائندے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ہمیں کیوں اعتماد میں نہیں؟ میں گوادر کا نمائندہ، ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کس طرح کرے؟ میں بطور عوامی نمائندہ بار بار کہا کہ میرے حلقے میں جلسے کرنے کی اجازت ہے، کرے جلسہ، جلوس کرے، جلسہ کرے، پرامن ریلی کرے، احتجاج کرے، ہر ایک کسی کو شہری کو آ کے وہ احتجاج کرے۔ اور کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو آپ سیاسی سرگرمی سے روکے، کہ سیاسی احتجاج سے روکے؟ آپ طاقت کی بنیاد پر آپ روڈز بند کر دیں، موبائل نیٹ ورک بند کر دیں، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جتنے زخمی ہوئے، جتنے عوام طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریاست کو، نہ حکومت کو فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلوچستان پہلے سے جل رہا ہے، پہلے سے بلوچستان کی قبرستان آباد ہو چکی ہیں، پہلے سے ہمارے ماؤں کے گودے اجڑ چکی ہیں، پہلے سے ہمارے یہاں نفرتیں ہیں، پہلے سے یہاں ہمارے ریاست کے بارے میں شدید نفرتیں، پہلے سے یہاں پارلیمنٹ کے بارے میں نوجوان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ مجھ پر اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، مجھے بوتل کے ذریعے حملہ کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ آپ نے سریاب کی ماں کی کیوں بات کی۔ پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر، بوتل مجھ پہ مارا اسمبلی کے وزیر صاحب کے گنڈے نے۔ پھر بعد میں وزیر آئے، معذرت تو کی کہ گنڈے کہاں سے آپ لائے تھے؟ گنڈے کیوں آئے تھے اسمبلی کے اندر؟ کیوں مجھے بوتل پہ آپ نے حملہ کیا مجھ پر؟ مجھے لگا نہیں، لیکن مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر۔ یہ سب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان گنڈے لائیں گے، گنڈے لا کر کے آپ اسمبلی کے اندر ہمارے منہ بند کریں گے، ہمیں خوفزدہ کریں گے۔ حکومت میں نے اب تک جو حمایت کی تھی سرفراز بگٹی صاحب سے، میں نے مراعات کے لیے نہیں کی، کسی عہدے کے لیے نہیں کی، کسی وزارت کے لیے نہیں کی، کسی منصب کے لیے نہیں کی، اپنے حقوق کے لیے کی۔ ہمیں بتا رہے کہ پھر وہی دندے چل رہے ہیں۔ میں نے یہی سمجھا، مجھے یہی باتیں کی گئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آئے گا بلوچستان میں یہی ساتھ شامل ہوا کہ شاید ان کی باتوں سے، تقریروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ رہا ہے۔ تو مجھے نہیں کہ ہلاکو خان و ہٹلر اور چنگیز یہ ظالموں کا دور یہاں ہے، لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، روڈ بند ہو رہے ہیں، موبائل نیٹ ورک بند ہو رہے ہیں۔ گوادر میں پچھلے دفعہ آپریشن ہوا، مجھ پر ہوا، یہاں بہت سارے ایم پی اے تھے، کسی ایم پی اے نے پریس کانفرنس کر کے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا؟ کسی قوم پرست نے علیحدگی کا اعلان کیا تھا؟ مجھ پر حملہ ہوا گوادر میں، لیکن میرے آج گوادر میں تشدد ہے، میں حکومت چھوڑ رہا ہوں، حکومتی حمایت اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں بطور گوادر کا نمائندہ، میرے گھر میں حملہ ہوا، میرے مہمانوں پہ حملہ ہوا، میرے سیاسی کارکن پہ حملہ ہوا، میری بہن پہ حملہ ہوا۔ میں بطور گوادر کا نمائندہ حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھوں گا، کل بیٹھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف اسمبلی کے اندر بھی مزاحمت کروں گا، اسمبلی سے باہر بھی مزاحمت کروں گا۔ سیاسی جد و جہد کرنے والے، ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے، بلوچستان کے جس جگہ پہ چاہے ان کو سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی روڈ کھولے جائیں، یہ موبائل نیٹورک کھولے جائیں، یہ طاقت کا استعمال ختم کیا جائے، جتنے لاپتہ افراد ان کو بازیاب کیا جائے، یہ ظلم اور جبر کا دور ختم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے، اور طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی پالیسی کو ترک کیا جائے، ورنہ پورا بلوچستان آج نکلے گا، اور نکل رہا ہے، نکلے گا، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ انشاءاللہ جو گیدرنگ گوادر میں، کوئٹہ میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔
ہم لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں، کل بھی نکالے تھے، کل بھی پھر انشاءاللہ نکالیں گے. پھر حکومت کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ کرسی کی خاطر، ایم پی اے کی خاطر یا کسی ممبر کی خاطر اپنی زبان بند کر دیں، اب لوگوں کو کچلیں، لوگوں پہ تشدد کریں. یہ روڈ بند کی سرفراز مفتی کو شاید پتہ نہیں بتائیں کہ تمہیں پتہ ہے روڈ بند ہے. میں آئی ہوئے کل اسمبلی میں تقریر تھی، پرسوں میں آئی ہوئے بند نہیں کرنے دوں گا کسی کو. بھئی آئی ہوئے کیوں، کس نے بند کیا آج؟ میں تو اسمبلی نہیں تھا، میں وہاں دھرنے میں تھا اسلام آباد میں. کل پوچھوں گا کہ بھئی آپ نے کہا میں آج کے بعد کسی کو آئی ہوئے بند نہیں کرنے دوں گا، تو یہ کل سے تو آئی ہوئے تمام بند ہیں. کس نے بند کیے؟ کس نے آئی ہوئے کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر اب چوکی تک پورے آئی ہوئے بند ہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کوئٹہ پورا سیل ہے، پورا بلوچستان بند ہے. کس نے کیے یہ آئی ہوئے، کس نے بند کیے؟ کیوں بند کیے؟ کہ لوگ پرامن کوچ میں جا رہے ہیں کسی جلسے میں. یہ کوئی جرم ہے جلسہ کرنا، جلوس کرنا کوئی جرم ہے، سیاسی سرگرمی کرنا جرم ہے؟ تو میں حکومت سے کہتا ہوں، صوبہ حکومت سے ہوش کے ناخن لیں. اگر وہ بلوچستان کے لوگ ہیں، اگر بلوچستان کے فرزند ہیں، اگر وہ اپنے تئیں منتخب نمائندے ہیں، تو سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آئین و قانون کے دائرے میں. علی مدد جاتک نے کہا نا کہ میں آپ پلان روکیں گے، پلان بجٹ. میں جب ماؤں کو مار رہے ہو، بہنوں کو مار رہے ہو، تو میں تمہارے بجٹ پہ لانا تو تمہاری بجٹوں پہ، تمہارے پائپ اور لائن اور سڑکوں پہ لانا تو تمہاری. جب میری ماؤں اور بہنوں کو سیاسی سرگرمیوں کچھ مار رہے ہو، مجھے سیاسی آزادی نہیں دے رہے ہو، روڈوں کو بند کر رہے ہو، مجھے سیاسی جلسے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ کے نلکے اور نالی اور روڈ پہ مجھے بلیک میل کرتے ہو، اس پہ مجھے بلیک میل کرتے ہو کہ تمہیں بجٹ نہیں دوں گا. اور بجٹ پہ تمہارے کون سے تمہارے ابو کی زکوٰۃ سے ہمیں دیتے ہو، ہمارے ٹیکس ہے، بلوچستان کے ٹیکس ہے، اور روک بھی ہو نہیں سکتے. وہ بھی میں کیسے نکالوں گا، تم سے پتہ چلے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے. لیکن یہ کہ نلکے اور نالی سے مجھے بطور ایم پی اے تو بلیک میل تو نہیں کر سکتے کہ میں آپ اگر حکومت چھوڑ دیا تو میں نلکے کے پیسے بند کر دوں گا، نالی کے پیسے تو انشاءاللہ ہم تمہاری پر سانسیں بند کر دیں گے. انشاءاللہ ہم سیاسی سرگرمی کریں گے. یہ مستوں کا جو واقعہ میں بھول گیا تھا، اس کی ہم نے کل بھی مذمت کی اور انشاءاللہ ابھی بھی مذمت کر. کہ اسپیکر تو جانبدار ہے اور یہ ان کی تربیت ہی ایسے ہی ہے، ان سے کیا میں توقع رکھوں گا گالی کے علاوہ؟ جن کی تربیت ہی، اگر مجھے کی کردار کا پتہ ہے کہ کہاں سے آیا، کون ہے، کس طرح ہے، کیا کرتا تھا، کیا کرتا ہے، مجھے سب پتہ ہے. لیکن میرا اخلاق ان کے اخلاق میں بڑا فرق ہے. جن کی تربیت ہوئی ہے اسی لائن سے آیا ہے، میں کوئی اور سے لاؤں. ان کے خلاف ان کو تحریک پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس گالی کا جواب انشاءاللہ میں ایوان کے اندر بھی اپنے عملی سیاسی سرگرمی سے دیں گے انشاءاللہ. وہ ایک الگ پارٹی ہے، وہ الگ تحریک ہے. مجھ سے کسی نے رابطہ کیا؟ مجھ سے مارنگ بلوں سے لے کر پوری قیادت نے کسی نے رابطہ کیا؟ کسی نے مجھے فون کیا؟ کوئی مجھ سے ملنے آیا؟ کسی نے مجھے بتایا کہ جلسہ ہمارا ہو رہا ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود میرے ضلع گوادر کے لوگ، میرے کارکنوں کو میں نے ہدایت کی کہ آپ میزبانی کریں، آپ ان کو سہولیات دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ ہمارے مہمان ہیں. مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا.